آج کھانا تم بناؤگی؟ جس نے کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا، اسے میری ماں نے حکم دیا کہ آج کا کھانا وہ بنائے۔ وہ اٹھی اور جیسے تیسے کر کے 3-4 گھنٹے لگا کر کھانا بنایا، مگر مکمل ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا کہ اسے پرفیکٹ کہا جاتا۔ اس لیے گھر کے کسی فرد نے کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ اس پر طنز کیا گیا کہ ماں باپ کے گھر سے یہ سیکھ کر آئی ہو۔ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گھر آیا، ابھی بیگ رکھا تھا کہ میری امی کہنے لگی، کچھ بازار سے لے آؤ، ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک نظر ڈرتی سہمی بیوی پر ڈالی اور اٹھ کر کھانا لینے چلا گیا۔ میں کھانا لے کر آیا تو سب کھانا کھانے لگے۔ میں نے بیوی کا بازو پکڑا اور کچن میں چلا آیا۔ کیا پکایا ہے آج؟ اس نے آنسو کہیں آنکھوں میں ہی روک رکھے تھے اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ بازار کا کھانا نہیں کھائیں گے؟ میں تو اپنے بیٹر ہاف کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا ہی کھاؤں گا۔ اس نے کچن میں ہی میرے لیے کھانا لگا دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ وہ اتنا بھی بد مزہ نہیں تھا، مگر اسے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی درست کر لیتی۔ قصور اس کا نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی۔ اس کی شادی کر دی گئی، اسے گھرداری سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور قصور میری ماں جی کا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ساری زندگی ایک ہاؤس وائف بن کر اپنے بچوں کو مزے مزے کے کھانے کھلائے، پھر وہ بہو کے ہاتھ کا بد مزہ کھانا کیسے کھاتی۔ اس دن میں نے ماں کی بات مان کر انہیں بھی ناراض نہیں کیا، بیوی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا لیا، اور اگر اس بات کو لے کر سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بدگمان ہو جاتی۔ رشتوں میں بیلنس رکھیں، محبتیں بانٹیں اور اتنا مارجن ضرور دے کے لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ محبت کبھی کم نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اگر لباس خراب ہو جائے تو اسے بڑے بازار میں اتارا نہیں کرتے۔ رشتوں کو بنائے رکھیں۔